السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور اس مبارک مہینے میں ہم سب افطار کے لیے کچھ مزیدار اور آسان ریسیپیز تلاش کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں رمضان کی پہلی خاص ریسیپی چائنیز رائس۔ یہ بہت ہی آسان اور جلدی بننے والی ریسیپی ہے جو افطار کے لیے بہترین ہے۔ یہ چائنیز رائس یعنی مکس سبزی چاول کی ریسیپی جو ہے نا، یہ ریسیپی گھر میں بہت آسانی سے بن جاتی ہے اور سب کو بہت پسند آتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے ہم گوشت یا چکن لیں گے اور اچھی طرح سے دھو لیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ایک فین یا کوئی بھی سی برتن لیں گے اور جو ہے نا اس کو تھوڑا سا تیل گرم کرے اور اس میں گوشت ڈال کر اچھی طرح پکائے۔ اس میں حسب ذائقہ نمک، کالی مرچ شامل کرے اور گوشت کو نرم ہونے تک پکنے دے۔ اب ہم جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا ہم چاول تیار کریں گے۔ تو چاول کو اچھی طرح دھو کر تقریباً 30 منٹ کے لیے پانی میں بھگو دیں تاکہ چاول جو ہے نا نرم ہو جائے۔ چاولوں کو 30 یا 40 منٹ تک دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے چاول جو ہے نا سائز میں بھی بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ اچھی طرح سے پک جاتے ہیں، پانی کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ اسٹیپ جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا میں نے جو ہے نا تھوڑی سی چکن نکال لی۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ مٹن اور چکن کی مکس چاول بھی بناتے ہیں اور زیادہ لوگ کو پسند نہیں ہے، تو کسی کو صرف چکن پسند ہوتی ہے اور کسی کو مٹن۔ تو میں نے ایسا کر دیا ہے کہ میں نے دونوں مکس کر دیا ہے، لیکن میں نے ایک چکن کو جو ہے نا وہ گوشت کے ساتھ نہیں ڈالی، کیونکہ میں ہمیشہ چکن جو ہے نا وہ سبزیوں کے ساتھ ڈالتی ہوں۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم سبزیاں کاٹیں گے اور اس میں جو ہے نا زیادہ تر 3-4 قسم کی سبزیاں ہوتی ہیں اور یہ ہر گھر میں موجود ہے۔ میں نے جو ہے نا گاجر لی ہے، مجھے بہت گاجر پسند ہے، اور سبز مرچ لی ہے۔ اس کے بعد بند گوبھی لی ہے، سبز مرچ لیے، شملہ مرچ اور میں نے لی۔ تو سب سے پہلے میں نے شملہ مرچ کو اچھی طرح سے کاٹ لیا ہے۔ پھر اس کے بعد شملہ مرچ کو بھی چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لے اچھی طریقے سے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے، اگر سچ کہوں تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ آج کچھ مختلف بناؤں گی، لیکن پھر وہی روز کے کام شروع ہو جاتی ہے اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی آج کی افطاری کی تیاری شیئر کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد گاجر لیں گے اور اس سے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے۔ مجھے گاجر بہت پسند ہے، میں جو ہے نا پلاؤ چاول میں بھی ڈالتی ہوں، اور چائنیز میں تو اگر گاجر نہیں ہو تو پھر اس کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ تو میں زیادہ ڈالتی ہوں، میرے بھائی کو بہت پسند نہیں ہے، لیکن پھر میں جو ہے نا اس کو تھوڑا ڈالتی ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے بند گوبھی کو باریک باریک کاٹ لیا، یہ بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ تو زیادہ تر لوگ چاٹ میں ڈالتے ہیں، لیکن مجھے چائنیز رائس میں یہ بہت پسند ہے۔ اور میں جو یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا، یہ سب چیزیں جو ہے نا ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، ایزیلی ہر گھر میں موجود ہے۔ یہ جو ہے نا زیادہ تر میں خود یوٹیوب پہ دیکھتی ہوں، لوگ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں کہ میں نے یہ ڈال دیا اور یہ کروں میں ایسے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ہی آسان اور کم بجٹ والا ریسیپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ بھی اس کو فالو کریں اور ٹرائی کریں ایک دفعہ۔ پھر میں نے اپنی جو ہے نا گوشت اور چکن کو جو ہے نا میں نے چیک کروایا کہ یہ پک گیا یا نہیں۔ تو میں نے جو اس کو چیک کرے تو یہ بالکل پک چکا ہے۔ پھر میں نے اس کے جو ہے نا یخنی بھی بنا لیا ہے۔ تو میں زیادہ تر جب گوشت کو ڈالتی ہوں نا پکنے کے لیے تو میں پانی زیادہ ڈالتی ہوں، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ اس میں گوشت بھی بہت اچھی طرح سے پک جاتی ہے، اور اس کی جو یخنی ہے نا وہ پھر میں اسی ہی میں زیادہ تر میں چاول جو ہے نا پلاؤ چاول اسی طرح بناتی ہوں۔ پھر اس میں مسالے ڈال کر اور اچھی طرح سے چاول پکاتی ہوں، وہ بھی بہت مزے کے ہوتے ہیں۔ اور میں نے آج یہی سوچا کہ میں اس کی یخنی بناؤں گی اور زیادہ یخنی بناؤں گی، اور اسی میں ہی چاول، یہ یخنی جو ہے نا پھر ہمارے ساتھ بہت سی یخنی بچ چکا ہے۔ پھر اس کو زیادہ تر لوگ اسی کو ایسی ہی پسند کرتی ہے، سبزیاں ڈالتی ہے اور اسی طرح سوپ کی طرح پیتی ہے۔ اب ایک پین میں تھوڑا سا تیل یا آئل گرم کرے۔ جب تیل اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تو پھر اس میں کٹی ہوئی پیاز شامل کرے۔ پیاز اچھی طریقے سے جو ہے نا گولڈن ہو جائے، پھر اس کے بعد سبزیاں جو ہم نے کاٹی ہے اپنی پسند کی وہ شامل کریں گے۔ تو یہ بالکل ایزی ریسیپی ہے، چائنیز چاول اتنی زیادہ بجٹ والی، اور یہ شامل کرے، اتنا کچھ ڈالنا نہیں چاہیے اس میں۔ اگر کوئی سبزی، جو بھی سبزی آپ کو پسند ہے، مطلب کہ اس میں جو ہے نا زیادہ تر لوگ مٹر بھی ڈالتے ہیں، لیکن میرے پاس مٹر نہیں تھے، زیادہ وائٹ چنے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس میں ڈالے جاتے ہیں، لیکن میں نے صرف وہی سبزیاں ڈالی کہ وہ جو میرے پاس اویلیبل تھے۔ میں نے تو ایسے اچانک ہی پلان بنایا، اور میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بار بار مجھے کہتے ہیں کہ میرے لیے چاول بناؤ، لیکن بس کیا کہوں، جو بھی گھر میں اویلیبل اور ایزی بنتے ہیں رمضان میں تو میں وہی بناتی ہوں۔ تو آج میں نے سوچا کہ ہاں میں بناؤں گی،
لیکن میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کروں گی، کیونکہ یہ تو بات نہیں ہوئی کہ میں صرف اپنی فیملی کے لیے چاول بناؤں اور اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے ریسیپی ہی نہ چھوڑوں۔ تو میں نے سوچا کہ میں اپنی یہ سمپل سی سادی سی ریسیپی آپ لوگ کو شیئر کروں، اور آپ لوگ اس کو جو ہے نا ایک بار ٹرائی کریں میرے طریقے سے۔ میں نے جو ریسیپی آپ لوگوں کو شیئر کی ہے وہ جو ہے نا ایک بار ٹرائی کریں، ایزیلی بن سکتی ہے۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی سوال پوچھنے ہو یا کنفیوژن ہو تو پھر آپ مجھ سے ضرور کمنٹ میں پوچھیں گے، میں ضرور جواب دوں گی۔ پھر اس کے بعد میں نے اسی کے ہی ساتھ میں نے جب جو بھی سبزیاں کاٹی ہے تو پھر میں نے وہ شامل کی، پہلے گاجر شامل کی، پھر اس کے بعد جو ہے نا شملہ مرچ اور یہ سارے بند گوبھی اور سبزیاں سب میں نے کٹی ہوئی سب ڈال دی، اور چند منٹ کے لیے ہلکا سا فرائی کیا تاکہ ان کا ذائقہ مزیدار اچھا ہو جائے۔ اور اس کے بعد اب اس میں جو ہے نا باقی مسالے شامل کرے، اچھی طرح مکس کرے، تھوڑا دیر پکانے کے بعد ہماری ڈش تقریباً تیار ہو جائے گی۔ یہ ریسیپی ہے، بس آپ لوگ بھی ٹرائی کریں۔ میں نے جب سبزیاں ڈالی ایک پین میں، تو ایک دوسرے پین میں نے وہ جو یخنی میں نکالی تھی گوشت سے، اسی ہی میں اب میں چاول ڈالوں گی، کیونکہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، جو یخنی ہے نا اس کا ذائقہ کچھ الگ ہوتی ہے۔ اسی زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ پانی میں بس وائٹ چاول بھگو کر اور پھر پانی میں ابالتے ہیں، پھر بریانی کی طرح زیادہ تر لوگ جو ہے نا بریانی کی طرح یہ پکاتی ہے، لیکن میں جب بھی یہ پکاتی ہوں نا تو میں یخنی ہی میں سارے مسالے اور جو بھی مسالے میں یوز کرتی ہوں وہ سب ایڈ کر کے پھر اچھی طریقے سے یہ چاول ڈالتی ہوں۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ چاول جو ہے نا وہ زیادہ پکی یا نہیں پکی۔ پھر میں نے جو ہے نا سبزیاں بھی ساتھ ہی میں میری سبزیاں تیار ہو رہی تھی، اور میں نے جو ہے نا سارے مسالے اس میں ایڈ کی۔ رمضان میں ہم اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوکنگ ایک بہترین طریقہ ہے جس سے ہم اپنی فیملی کے قریب آتے ہیں اور انہیں اچھی چیزیں کھلانے کا موقع ملتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان افطار کے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ اپنی فیملی کے لیے اچھی یعنی لذیذ چیزیں بناتے ہیں تو یہ آپ کے لیے کیا ہے، صدقہ بھی بن جاتا ہے، ایک صدقہ ہے۔ تو آپ لوگ جو ہے نا بالکل دل سے اور صدقہ دل سے اپنی فیملی کے لیے اچھی کہانی بنائیں۔ آپ کے کیا تجربات ہیں کوکنگ کے حوالے سے؟ کیا آپ کوئی خاص رمضان ریسیپی بناتے ہیں؟ تو کمنٹس میں بتائیں گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا یہ مبارک مہینہ ہے اور ہم سب وقت کی قدر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ رمضان میں وقت کی قدر کیوں ضروری ہے؟ رمضان میں ہمارے نیک اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ کھانا تو ہم سب بناتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے بچوں کی شخصیت میں وہ مٹاس کیوں نہیں جو پہلے زمانے کے لوگوں میں تھی؟ تو بات کرنے کا طریقہ بچوں کا، جب آپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں تو ان کا دماغ سیکھنا بند کر دیتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ ان کی غلطی پر تنہائی میں سمجھائے، سب کے سامنے نہیں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے۔ اور پھر جو ہے نا زیادہ تر بچے اسکرین یعنی فون ٹی وی کو بہت ٹائم دیتے ہیں آج کل کی بچیاں۔ تو آج کل ہم بچوں کو خاموش کرانے کے لیے فون دیتے ہیں، زیادہ تر 99% ماں جو ہے نا مدر جو ہے نا وہ یہی کام کرتی ہے۔ تو یہ ان کی سوچنے کی صلاحیت ختم کر رہا ہے۔ انہیں کچن میں اپنے ساتھ چھوٹے کاموں میں لگائیے، اگر لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس سے باتیں کرے، اس سے ان کا اعتماد بڑھے گا۔ تو موبائل فون کی عادت کیسے چھڑائے؟ تو آج کل ہر ماں کا رونا ہے کہ بچہ موبائل نہیں چھوڑتا۔ کبھی خبر کیا ہے کہ بچہ موبائل کیوں نہیں مانگتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے اپنا وقت نہیں دیتے۔ جب آپ کچن میں ہو تو بچے کو اپنے پاس بٹھائے، اسے سبزی کے نام بتائے، اسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں شامل کرے۔ جب بچہ آپ کے ساتھ مصروف ہوگا تو وہ موبائل خود ہی بھول جائے گا، اسے اسکرین نہیں آپ کا پیار اور توجہ چاہیے۔ اگر میں ایک مثال دے دوں کہ اگر کبھی ہنڈی جل جائے تو ہم اسے پھینکنے نہیں بلکہ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچہ کوئی غلطی کرے، کوئی چیز توڑ دے یا جھوٹ بولے تو اس سب کے سامنے ماننے یا ذلیل کرنے کے بجائے تنہائی میں پیار سے سمجھائے۔ جو بات پیار اور مٹاس سے سمجھائی جاتی ہے وہ بچے کے دل میں گھر کر لیتی ہے، جبکہ مار پیٹ اسے ضدی بناتی ہے۔ تو یہ بالکل مت کریں۔ بچوں میں خود اعتمادی یعنی سیلف کانفیڈنس پیدا کریں، انہیں چھوٹے چھوٹے فیصلے خود کرنے دیں۔ مثلاً آج آپ کون سے رنگ کے کپڑے پہنیں گے، یا آج آپ کو لنچ میں کیا کھانا ہے۔ جب آپ انہیں ہمت دیں گے تو وہ معاشرے میں ایک مضبوط شخصیت بن کر ابھرے گی۔ تو پیارو بہنوں، یہ یاد رکھیے کہ بچہ جو ہے نا اس کو ماننے کے بجائے اس کی وجہ جانیں۔ وہ جو بھی غلطی کرے تو اس کی ماننے کے بجائے جو ہے نا اس کی وجہ جانیے، کہ یہ احساس دلائے کہ آپ اس کی دشمن نہیں، اس کے ساتھی ہے۔ جب بچے کو گھر میں محفوظ ماحول ملتا ہے تو وہ باہر کے بری اثرات سے بچ جاتا ہے۔ تو اکثر ماں کہتے ہیں کہ پلا کا بیٹا دیکھو کتنے نمبر لایا ہے۔ یہ جملہ بچے کے اندر آپ کے لیے اور اس دوسرے بچے کے لیے نفرت پیدا کرتا ہے۔ اللہ نے ہر پھول کی خوشبو الگ رکھی ہے۔ آپ کا بچہ دوسرے جیسا نہیں ہو سکتا، وہ اپنی جگہ لاجواب ہے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کی تعریف کرے، وہ خود بخود بڑا بننے کی کوشش کرے گا۔ جس گھر میں ماں چیختی چلاتی ہے وہاں بچے سہم جاتے ہیں، یا پھر وہ بھی بدتمیز جو ہے ہو جاتا ہے۔ کھانا بناتے وقت تھوڑا سا درود شروف پڑھ لیا کرے، اس سے آپ کے مزاج میں ٹھہراؤ آئے گا۔ جب آپ پرسکون ہوگی تو پورا گھر پرسکون ہو جائے گا۔ یاد رکھیے آپ جو ہے نا گھر کی روح ہے، یعنی ماں کا سکون گھر کا سکون۔
ماؤں کے لیے سب سے بڑا نصیحت یہ ہے کہ بچوں کے پیٹ میں جانے والا ایک ایک لقمہ حلال اور پاکیزہ ہونے چاہیے۔ باپ کما کر لاتا ہے لیکن ماں کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ دسترخوان پر کیا آ رہا ہے۔ حلال رزق سے بچے فرمان بردار بنتے ہیں اور حرام یا مشکوک رزق ان کی فطرت میں سرکشی پیدا کر دیتا ہے۔ تو بچوں کو کھلونے نہیں، آپ کا وقت چاہیے۔ دن میں کم از کم 15 منٹ اسے نکالے، جب کوئی فون نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، صرف آپ اور آپ کے بچے۔ ان سے پوچھیں آج آپ کے دل میں کیا بات ہے۔ جب بچہ آپ کو اپنا بہترین دوست سمجھے گا تو وہ کبھی کسی غلط راستے پر نہیں جائے گا۔ اس کے بعد جب بچہ سو رہا ہو تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر یا اللہ اسے نیک اور صالح بنا دے کہہ دیا کرے۔ سوتے ہوئے بچے کے لاشعور میں آپ کی دعا اثر کرتی ہے۔ ماؤں کی دعائیں تو عرش ہلا دیتی ہے۔ اپنی زبان کو کبھی بچوں کے لیے بددعا یا کوسنے کے لیے استعمال نہ کریں۔ بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد بھی دیندار اور با اخلاق ہو تو ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھنی چاہیے۔ آپ اپنے بچوں کو لوری میں بھی اللہ کے توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سناتی تھی۔ آج ہم بچوں کو موبائل لگا کر دیتے ہیں جبکہ ہمیں انہیں اللہ کی ذکر کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یاد رکھیے، ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ ایک مشہور بزرگ تھا، ان کا بیٹا بچپن میں بہت شرارتی تھا۔ ان کی والد غصے کرنے کے بجائے اللہ سے رو کر دعا کرتے، یا اللہ میں نے اس کی تربیت میں اپنی پوری کوشش کی پر میں عاجز آ گئی، اب تو اسے اپنی قدرت سے نیک بنا دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچہ وقت کا بہت بڑا ولی بنا۔ تو مائیں بچوں کو کوسنے کی بجائے ان کے لیے تہجد میں دعا مانگے، کیونکہ ماں کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو پیارے بہنوں، اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے اور اللہ نہ کرے آزمائش بھی۔ اگر آپ آج ان کے دل میں اللہ کی محبت ڈال دے گی تو کل بڑھاپے میں وہ آپ کا سایہ بنے گی۔ بچوں کو صرف بڑا آدمی نہ بنائے بلکہ اچھا انسان بنائے۔ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو آپ کرتی ہے۔ اگر آپ سارا دن فون پر ہے تو بچہ بھی وہی کرے گا، اور سچ کی عادت تو بچے سے کبھی جھوٹا وعدہ نہ کرے ورنہ وہ بھی جھوٹ بولنا سیکھ جائے گا۔ دسترخوان پر بیٹھ کر بچوں کو کھانے کے آداب سکھائیے، یہ ان کی تربیت کا پہلا مدرسہ ہے۔ بہنوں، مجھے پتا ہے سارا دن گھر کے کام، کچن کی تپش اور پھر بچوں کا شور انسان کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے آپ کا غصہ ان کے کچے ذہنوں پر ایسے زخم چھوڑتا ہے جو کبھی نہیں بھرتے۔ جب غصہ آئے تو فوراً استغفار پڑھے، اپنے بچوں کو اللہ کے حوالہ کرنے سیکھے۔ اگر بچہ ضدی ہو رہا ہے تو اسے ماننے کے بجائے پیار سے گلے لگائیں، پھر آپ دیکھیے گے کہ آپ کی ممتا کی گرمی اس کی ضد کو برف کی طرح پگھلا دیں گی۔ تو پیارے بہنوں، ہماری آج کی یہ ریسیپی تو تیار ہو گئی۔ اس کی خوشبو اور ذائقہ انشاءاللہ آپ کے گھر والوں کا دل جیت لے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، کھانے کا اصل ذائقہ صرف مسالوں میں نہیں بلکہ اس محبت اور بسم اللہ میں ہے جو ایک ماں اپنے بچوں کے لیے ڈالتی ہے۔ جب آپ دسترخوان سجائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائے، ان کے ساتھ ہنس کر باتیں کریں، کیونکہ یہ لمحہ دوبارہ نہیں آئے گی۔ اور لیجیے، ہمارے مزیدار چائنیز رائس تیار ہے۔ اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔